بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غزہ ہوں، فلسطین کا دوسرا نام، یعنی مظلومیت کا دوسرا نام۔ میں ایک ملک ہوں، ایک شہر ہوں یا کوئی گاؤں، مجھے خود پتہ نہیں کہ میں کیا ہوں۔ نہ ملک جیسی سہولیات ہیں، نہ شہر جیسی چمک دمک، اور نہ گاؤں جیسی آزادی ہے۔ اسی لیے مجھے کبھی ریفیوجی کیمپ اور کبھی قید خانہ کہتے ہیں۔ غازہ ان سیچ۔ میں غزہ ہوں، غم کی ایک مسلسل کہانی، ایسی کہانی جو 80 سالوں سے لکھی جا رہی ہے، وہ بھی خون سے۔ لوگ بدل رہے ہیں، وقت بدل رہا ہے، پر منظر ایک ہے۔ ایک ٹینک کے مقابلے میں ایک معصوم بچہ ہاتھ میں پتھر لیے یا ایک چھوٹا سا پرچم لیے یہ کہہ رہا ہوگا، یہ ہمارا گھر ہے، میں فلسطینی ہوں۔ پھر اچانک گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے، پھر خون کی ہولی یا قید خانے میں اس بچے کی آنکھ کھلتی ہے۔ میں غزہ ہوں۔ آپ نے ایسا قید خانہ نہ سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا جہاں سانس بھی قسطوں میں ملتی ہو۔ یہاں سینکڑوں جارج فلوئڈ اسرائیلیوں کے زانوں تلے دب کر جان کھو بیٹھتے ہیں۔ نہ کوئی تصویر لیتا ہے اور نہ ہی کوئی رپورٹنگ کرتا ہے۔ نہ جان کی قیمت ہے اور نہ ناموس کا احترام۔ میں غزہ ہوں، ایسا قید خانہ جس کے چاروں طرف دیوار تو نہیں ہے، پر کوئی باہر جا نہیں سکتا۔ زمین تو ہے، آشیانے کی اجازت نہیں۔ فضا تو ہے، پرواز نہیں کر سکتے۔ سمندر بھی ہے، پر سنسان۔ شاید اسی کو قفس کہتے ہیں۔ میں غزہ ہوں۔ بندوق، تلوار، بم کے بنا بھی ہم دہشت گرد ہیں، اور وہ آج کی دنیا کا ترقی یافتہ اسلحہ ہاتھ میں رکھتے ہوئے امن پسند۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم پتھر مارتے ہیں یا فلسطین زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو جہادی تنظیم، اور وہ ماؤں کی آغوش میں بچے ذبح کر دیتے ہیں تو بھی پھر کہا جاتا ہے اسرائیل ہیز رائٹ ٹو ڈیفینڈ۔ اس کو کیا کہیے؟ منافقت، ہپوکریسی یا دوغلا پن؟ یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں۔ میں غزہ ہوں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ہم سے ہی دنیا پوچھ رہی ہے کہ تم لڑتے کیوں ہو؟ بھیا، ہم لڑ نہیں رہے ہیں، ہم صرف قفس کے پرندے کی طرح آزاد ہونا چاہتے ہیں، عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کیا آزاد ہونا جرم ہے؟ وہ بھی اپنے ہی گھر میں؟ حیوانوں اور پرندوں کی آزادی کا دم بھرنے والوں کے سامنے اپنی آزادی کی بات رکھنا کیا بے وقوفی ہے؟ میں غزہ ہوں اور غریب ہوں۔ خدا کرے اپنے ہی وطن میں یا اپنے ہی گھر میں کوئی غریب نہ ہو، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ٹوٹی ہوئی عمارتوں کا ملبہ ہے رہنے کے لیے، اور زیر آسمان مٹی کی چٹائی ہے نماز کے لیے، اور ہم لڑتے رہیں گے۔ جنگ جاری رہے گی، یہ عزم بھی ہے، ارادہ بھی ہے اور کوشش بھی ہے۔ یوں گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے 72 کی موت اختیار کر لیں۔ لیکن تم بتاؤ، قبلہ اول کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ کونا للدالی میں خصموں وللمظلوم عونا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے نہ صحیح، ایک انسان تو سمجھو۔ کچھ کر نہیں سکتے تو اجتماعی دعا تو کرو، یا کوئی احتجاج۔ کیا ہمارے حق میں ایران کی طرح بول بھی نہیں سکتے؟ کیا لبنان کی طرح ہمارے ساتھ 2 قدم چل بھی نہیں سکتے؟ چلو کچھ تو کرو، کم سے کم ہمارے بچوں کی لاشیں دفنانے تو آ جاؤ، ورنہ کل پچھتاؤ گے۔ ہمارا کیا ہے، ایک جان ہے وہ بھی دے دیں گے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی ہمیں ضرور مل جائے گی، یا جان جائے گی شہید ہوں گے، یا کامیابی ملے گی مجاہد ہوں گے۔ نقصان تو تمہارا ہوگا،
یہاں ذلت کی مار پڑے گی اور وہاں جہنم کے شعلے۔ اسرائیل کی دوستی اور پالیسی پر بھروسہ مت کرو، اس نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا اور نہ دے گا۔ یہ وقت کا یزید ہے اور شمر بھی، حاسد بھی ہے، لالچی بھی ہے۔ یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ یہ ایک لا علاج وائرس ہے جس کا انتفاضہ کے علاوہ کوئی ویکسین نہیں ہے۔ الیس الصبح بقریب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔